سامعین محترم، نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان سیاہ لامکان سید انس و جاں سرور سروراں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی مبارک کے خوبصورت لمحات میں سے ایک خوبصورت واقعہ اور ایک خوبصورت لمحہ سفر معراج اور واقعہ معراج ہے۔ ہم اس مختصر سی حاضری میں واقعہ معراج کے حوالہ سے چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، معراج یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے، یہ حضور کا ایک معجزہ ہے، اور سادہ سی معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جس سے انسانی عقل عاجز آ جائے، جو چیز انسانی عقل میں نہ آ سکے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ عام روٹین کے اندر عقل نہیں مانتی کہ پتھر کیسے کلمہ پڑھتے ہیں، عقل میں یہ نہیں آ سکتا کہ درخت کیسے چل کر قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں، عقل نہیں مانتی کہ کریم آقا علیہ السلام اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، عقل نہیں مانتی کہ کریم آقا علیہ السلام اپنی انگل مبارک کا اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، عقل نہیں مانتی کہ آنکھ کی پتلی اور آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آئے تو حضور اپنا لعاب لگائیں اور بالکل صحیح سالم ہو جائے، عقل نہیں مانتی کہ بازو کٹ جائے، کٹ کے جدا ہو جائے، حضور اپنا لعاب لگائیں اور اس کو جوڑ دیں، عقل نہیں مانتی کہ سانپ ڈس جائے اور حضور اپنا لعاب لگائیں اور زہر ختم ہو جائے، عقل نہیں مانتی آنکھیں دکھتی ہوں اور حضور اپنا لعاب لگائیں اور آنکھیں صحیح ہو جائیں۔ تو عقل جن چیزوں کو نہیں مانتی اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی عقل تو نہیں مانتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور مکہ سے فلسطین، فلسطین سے آسمان اور آسمانوں سے جہاں تک مالک نے چاہا لے جائے اور وہاں سے واپس آ جائیں اور رات کا تھوڑا سا حصہ گزر جائے، عقل نہیں مانتی۔ بابا عقل نہیں مانتی تو اسی لیے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر عقل مان جائے تو وہ معجزہ نہیں ہوتا، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کو عقل نہ مانے، جس کو عقل حیران کر دے۔ تو یہ ایک بات تو یہ آئی کہ معجزہ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج ایک معجزہ ہے۔ دوسرا، لفظ معراج کے معنی ہوتے ہیں سیڑھی کے، یا سیڑھی کا ایک زینہ، ایک سٹیپ جو پستی سے بلندی کی طرف لے جائے۔ تو چونکہ حضور کا بھی یہ سفر زمین سے آسمانوں کی بلندی اور اس سے آگے کی طرف تھا، اس لیے اس کو معراج کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ اور تیسری بات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر معراج 3 حصوں پر مشتمل ہے، 3 مرحلوں پر اس کو اہل علم نے شمار کیا ہے۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا سدرۃ المنتہا سے ما فوق، جہاں تک رب نے چاہا وہاں تک اپنے محبوب کو اللہ پاک لے گیا۔ اور ان کے نام بھی پھر مختلف اہل علم نے بیان فرمائے کہ معراج کی تعریف کیا ہے، معراج کسے کہا گیا۔ نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم بیداری میں، الفاظ پہ غور، عالم بیداری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے مسجد حرام اور مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمانوں اور آسمانوں سے آگے تک جہاں رب نے چاہا اپنے محبوب کو لے گیا،
اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں، اس کو سفر معراج کہتے ہیں۔ سامعین محترم، پھر اس واقعہ معراج کو قرآن کریم نے دو مقامات پر تفصیل سے بیان فرمایا۔ پہلا مقام 15واں پارہ بنی اسرائیل کی سورت، سورہ بنی اسرائیل، اس کے آغاز میں ذکر فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ وہ مسجد، اگر موقع ملا تو ہم اس پر بات کریں گے، لیکن الفاظ پہ غور کریں، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور یہ معراج ہم نے کیوں کروایا؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے بندہ خاص کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سامعین محترم، اگر ہم اس وقت اس آیت پاک کے ظاہری کلمات کے اعتبار سے بات کریں تو یہ بڑا پیارا مضمون ہے، لیکن چند باتیں ہم عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی سفر کرتا ہے تو اس سفر کے اندر بنیادی باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، یہ سفر کس نے کیا؟ سفر کس نے کیا؟ سفر کس نے کرایا؟ سفر کہاں سے کیا اور کہاں تک کیا؟ دن کو کیا یا رات کو کیا؟ کتنی دیر میں کیا؟ اور سفر کیوں کیا؟ جب بھی کوئی سفر کریں اس میں یہ باتیں سامنے آئیں گی۔ جب ہم اس سفر معراج پہ غور کرتے ہیں تو 15ویں پارے کی آیت ان سارے سوالات کے جواب دیتی ہے۔ فرمایا سبحان الذی، یہ سفر رب نے اپنے محبوب کو کروایا، یہ سفر اللہ نے کروایا، اور کس کو؟ اپنے بندہ خاص کو۔ اور اس کا آغاز کہاں سے اور اس کا اختتام کہاں تک؟ فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پھر یہ سوال تھا دن کو ہوا یا رات کو ہوا؟ تو فرمایا اسراء، راتوں رات۔ پھر ذہن میں سوال آیا ساری رات، آدھی رات یا کتنا؟ فرمایا قلیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ مفسرین نے تو یہ لکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے، جس پانی سے وضو کیا تھا، جس دروازے سے نکل کر تشریف لے گئے تھے، جب واپس پلٹے تھے پانی اسی طرح حرکت کر رہا تھا، اس دروازے کی زنجیر کنڈی ہل رہی تھی اور بستر کی گرمی اور حرارت اسی طرح باقی تھی۔ قلیلاً، یہ قلیلاً تھوڑا کہاں سے آیا؟ یہ ہمیں اہل علم نے بتایا کہ قلیلاً کے اوپر جو زبر ہے نا، دو زبر، اہل علم دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور تنوین کی کئی قسمیں ہیں، کبھی تنوین ترنم کے لیے آتی ہے، کبھی تنوین تعظیم کے لیے آتی ہے، اور کبھی تنوین تقلیل کے لیے آتی ہے۔ اور یہاں جو تنوین آئی ہے نا، یہ قلت کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے کہ ساری رات نہیں، رات کے تھوڑے حصے میں سیر کروائی۔ پھر یہاں یہ سوال کا جواب بھی آ گیا کہ سیر کیوں کروائی؟ فرمایا یہ لوریہ ہو، تاکہ اس کو میں اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ سامعین محترم، پھر اگر اس پر ایک اور انداز سے غور کریں، ایک خوبصورت بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ عام روٹین کے اندر یہ قانون ہے، اس کو قانون کہہ لیں یا اصول کہہ لیں یا معاشرے کے اندر یہ ایک عام بات ہے کہ جب کوئی شخص سفر کرتا ہے، کوئی بڑا شخص سفر کرتا ہے تو اس کے ماتحت اس کے باقی لوگ، چھوٹے لوگ جو ہیں، اس کے اس سفر کو بیان کرتے ہیں۔ ملک کا بادشاہ، وزیر اعظم، بڑا آدمی کسی سفر پہ جاتا ہے
تو اس کے سفیر، اس کے وزراء، اس کے نیچے والے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وزیر اعظم فلاں ملک میں گئے ہیں، اتنے دنوں کے لیے گئے ہیں، وہاں یہ کریں گے، وہاں یہ ہوگا، یعنی بڑے سفر کرتے ہیں تو چھوٹے بیان کرتے ہیں، لیکن واقعہ معراج کی خوبصورتی تو دیکھیں، نبی کائنات کے مقام کی عظمتوں کو تو دیکھیں، حضور کی ایک شان معراج کے انداز میں دیکھیں۔ سفر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس کو بیان کس نے کیا؟ چونکہ رب کے محبوب سفر پہ جا رہے ہیں اور ساتھ میں کوئی دوسرا کوئی نہیں ہے، کوئی پاس نہیں ہے، تنہا حضور سفر کر رہے ہیں۔ آپ کہیں کہ نہیں تنہا نہیں تھے، جبریل امین تھے، تو دوستو وہ بھی تو سارا سفر ساتھ نہیں تھے، وہ بھی تو رستے میں رہ چکے تھے، مکمل سفر انہوں نے بھی نہیں کیا۔ تو فرمایا محبوب سفر تو کرے، تیرے ساتھ ہے کوئی نہیں جو بیان کرے، تو تیرے سفر کو ادھورا میں نہیں چھوڑوں گا، سفر تو میرا محبوب کرے گا اور تیرے سفر کے حالات کو میں رب بیان کروں گا۔ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ رب بیان فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اور تو سامعین محترم، یہاں ایک اور بڑا باریک سا نکتہ ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ پاک مجھے بھی اس سے محبت کا حصہ عطا فرمائے اور آپ سن کے اس سے محبت کا حصہ لے لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ دوستو، بعض اوقات کسی مشہور چیز کی وجہ سے انسان کا تعارف ہوتا ہے، اپنی اس کی پہچان نہیں ہوتی، لیکن کسی تعلق اور نسبت کی بنیاد پر اس کی پہچان واضح ہو جاتی ہے۔ مثلا میں اور آپ ملک پاکستان میں رہتے ہیں، ملک پاکستان کا کوئی سفیر دوسرے ملک میں جائے یا کوئی اور آدمی پاکستان میں ملنے کے لیے آئے تو ایک شخص اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں فلاں ہوں، فلاں میرا باپ ہے، فلاں میرا خاندان ہے، تو اتنی اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے جو ملک پاکستان کا سفیر ہے، تو اب سارے اس کو پہچان لاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ پاکستان کو جانتے ہیں، وہ پاکستان کو پہچانتے ہیں، اس کی بنیاد پر گویا پاکستان اس کی شہرت کا اور اس کی پہچان کا ایک سبب بنا۔ ایسے ہی یہ مثال نہیں بنتی، لیکن سمجھنے کے اعتبار سے رب تعالیٰ سبحان ہے، پاک ہے، نہ جانے کب سے ہے، اور اس کے پاک ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، وہ ہر ضعف سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو مالک کائنات نے اپنے پاک ہونے کا کامل جب اظہار فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ رب جس نے اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی۔ کائنات والوں، پاک تو میں نہ جانے کب سے ہوں، لیکن اس کا کامل اظہار تب ہوا جب میں نے اپنے محبوب کو معراج کروائی۔ میرے پاک ہونے کا کامل، مکمل اور اتم اظہار تب ہوا جب میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ تو سامعین محترم، نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظمت و شان کے انداز کو میں اور آپ کیا سمجھے؟ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقل میں نہیں آتا۔ بابا، یہ عقل میں نہیں آ سکتا۔ اس پر لوگ کئی قسم کے اعتراض وارد کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں کئی قسم کے خیالات آتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ زمین سے اٹھے اور آسمانوں پہ چلا جائے؟ یہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا جی۔ درمیان کے اندر قرہ نار آتا ہے اور آگ کا ماحول آتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ اس کو کراس کر کے آگے چلا جائے؟ تو سامعین محترم، میں بڑے پیار کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر چند واقعات ایسے آئے جس نے سچے اور جھوٹے کی مکمل پہچان کروا دی، سچ اور جھوٹ کا مکمل تعارف کروا دیا۔ یوں سمجھے کہ ایک وہ واقعہ تھا
جو حضور سے محبت کا دم تو برتے تھے، حضور کا نام تو لیتے تھے، حضور سے پیار بھی کرتے تھے، جب پیارے آقا علیہ السلام نے کوہ صفا شہر مکہ کے پہاڑوں پر یہ اعلان کیا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی و رسول بن گیا، تو پیار والوں نے تو مان لیا، دوسروں نے عقل پر اس کو ماپ لیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، تو سچ اور جھوٹ کی پہچان ہو گئی۔ اور دوسرا مرحلہ تب آیا، واقعہ معراج کو محض ایک واقعہ نہ سمجھے، واقعہ معراج نے بھی سچ اور جھوٹ میں فرق کر دیا۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ منظر پیش کیا کہ آج رات میرے رب نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا، تو پیار والوں نے، محبت والوں نے مان لیا، جو نہیں ماننے والے تھے وہ عقل پہ قیاس کرتے رہے۔ تو ہر کام کو عقل پہ نہ ماپا کریں، خاص طور پہ دین کی باتوں کو عقل پہ نہ ماپا کریں، عظمت رسول اور مقام رسول کو عقل پہ نہ رکھا کریں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات کو اختتام کی طرف لے آتا ہوں کہ فرض کریں یہ ایک مسئلہ ہے نا کہ جسم سے خون نکلے، جسم کے کسی حصے سے بھی بابا خون نکلے تو وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم کے کسی حصے سے بھی خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ خون بازو سے نکلا، کمر سے نکلا، ٹانگ سے نکلا، کسی جگہ سے بھی نکلا، نکل کے بہہ گیا، خالی نکلا نہیں، نکل کے بہہ گیا، یا تھوڑا نکلا تھا پھر ہم نے اس کو پونچھ لیا، صاف کر لیا، اتنا ہو جاتا کہ اس نے بہہ جانا تھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ جہاں سے خون نکلا ہے اس کو دھو لیا جائے۔ عقل تو یہی کہے گی نا جہاں سے خون نکلا ہے اس کو دھو لیا جائے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، اعضائے وضو دھوئے۔ کیا کرے؟ اعضائے وضو دھوئے، وضو کے اعضاء کو صاف کیا جائے۔ یا پھر اس سے ہٹ کے ایک اور انداز دیکھ لیں، اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو اب اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہونا تو چاہیے کہ اس جگہ کو صاف کیا جائے، لیکن نہیں، اعضائے وضو دھوئے جائیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہر کام عقل پہ نہیں رکھا جاتا، سب سے اولین اللہ اس کے رسول کے حکامات ہیں، اللہ اس کے رسول کا قانون ہے۔ اس کو عقل مانے یا نہ مانے، بس اس کو مان لو کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے۔ تو رب جو فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، بھائی جب اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے سیر کروائی، تو مجھے اور تم کو کیسے حق حاصل ہے کہ ہم اس سیر کا انکار کریں؟ تو سامعین محترم، اس کے اندر اور بھی بڑے خوبصورت انداز ہیں۔ اشارتاً ایک بات عرض کر دوں کہ نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج سے قبل آپ کی حیات طیبہ جتنی بھی تھی وہ دکھوں سے مبنی تھی، وہ دکھوں سے بڑی ہوئی تھی۔ مثلاً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی آنکھ نہیں کھولی تھی، ابھی آنکھ نہیں کھولی تھی تو آپ کے ابا جان دنیا سے رخصت فرما گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی ننھی عمر تھی تو امی کا سایہ بھی چلا گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کے پیارے دادا جنہوں نے شفقتوں سے آپ کو رکھا، حضرت عبد المطلب، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ کے پیارے دادا جان جناب سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر جس ہستی نے آپ کو پیار کیا، جناب ابو طالب، آپ کے چچا جان، وہ بھی نہ رہے، یہاں تک کہ وقت آ گیا کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا آپ سے اظہار کروایا کہ محبوب آپ اعلان کر دو، اظہار کر دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حالانکہ ہمارا متفقہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی دنیا میں آ کے نہیں بنتا، نبی اپنی ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے۔ یہ رب کی شان ہے کہ اظہار جب چاہے کروا لے۔ تو حضور نے جب اظہار کیا کہ اللہ کا نبی ہوں، تو وہ جو آپ کو صادق اور امین کہنے والے تھے، آپ کو پیار کرنے والے تھے، وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ یہ محبت کی زندگی نہ رہی، بلکہ یہ کانٹوں کی سیج بن گئی، اور حالات یہاں تک بھی آ پہنچے کہ اہل علاقہ نے آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، شاب ابی طالب کے اندر آپ کو محصور کر دیا گیا، اور آپ درختوں کے پتے اور گھاس اور اس طرح کے نظام سے زندگی گزار رہے تھے۔ ہر قسم کا سوشل بائیکاٹ آپ سے کر دیا گیا۔ یہ دکھوں بری داستان تھی۔ تو سامعین محترم، جب اتنے دکھ تھے تو پھر مالک نے ایک پروگرام بنایا، ایک نظام ترتیب دیا کہ میں اپنے محبوب کے دکھوں کا مداوع کر دوں، اپنے محبوب کے دکھوں کو میں دور کر دوں۔
تو اس کے لیے پھر خالق کائنات نے آسمانوں کو سجایا، آسمانوں کے اندر خوبصورتیاں کی، تمام نظام کو ترتیب دیا اور جناب جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو براق پہ سوار کر کے آسمانوں اور زمین کی سیر کرواؤ۔ سیر کا اپنا لطف ہوگا، جب وہ دیدار الہی کے انداز کے اندر ہوں گے تو وہ سارے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا اور میرے محبوب کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ تو سفر معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ رب اپنے محبوب کو دکھوں کو دور کرنا چاہتا تھا، اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ سارے نبی پیارے آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی آئے سب یہ کہتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، دیکھا کسی نے نہیں تھا۔ تو کوئی ایک ایسا بھی تو ہونا چاہیے تھا تو جو رب کے ایک ہونے کی گواہی بھی دے، جنت اور دوزخ کی گواہی دے، لیکن سنی سنائی نہ دے، آنکھوں دیکھا منظر دیکھ کے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ بھی ہے، جنت اور دوزخ بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے گویا ایمان بالغیب کا مشاہدہ بھی کروانا تھا۔ معراج کی حکمتوں سے ایک حکمت یہ بھی تھی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔